السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. بھائیو، نماز کی اسلام میں بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت کیوں نہ ہوگی جبکہ شہادتین کے بعد پہلا فریضہ، اول فریضہ وہ نماز ہی ہے. نماز کے حوالے سے آپ بھائیوں کے سامنے کچھ احادیث رکھوں گا اور اس کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی بات کریں گے، کیونکہ اکثر مساجد میں دیکھا گیا ہے لوگوں کی نماز وہ نماز نہیں ہوتی، اس طریقے پر نہیں ہوتی، ان احادیث کی روشنی میں نہیں ہوتی جن احادیث کی روشنی میں ہمیں نماز پہنچ گئی ہے. یہ بہت ضروری بات ہے میرے بھائیوں سمجھنے کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آ گئے اور نماز پڑھنے لگے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے: ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد. نبی علیہ السلام مسجد کے ایک کنارے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائیڈ میں. ایک آدمی نے آ کر نماز پڑھی، فصلی ثم جاء فسلم علیہ. نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام پر انہوں نے سلام عرض کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا: وعلیک السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی. آپ پر بھی سلام ہو، جائیے نماز پڑھیے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. پھر اس نے ایسا ہی کیا، پھر واپس آ گئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر اسی طرح سلام عرض کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا: وعلیک السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی. آپ پر سلام ہو، جائیے نماز پڑھیے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. تو حدیث میں ہے حتی فعل ذلك 3 مرات، 3 مرتبہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسا ہی ان کو واپس لوٹا دیا نماز پڑھنے کے لیے. تو اس آدمی نے عرض کیا: والذی بعثک بالحق، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اسلام کے ساتھ بھیجا ہے، ما احسن غیر ھذا، اس سے بہتر نماز میں نہیں پڑھ سکتا. علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے وہ نماز پڑھائیے، سکھائیے جو نماز اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے. اس ذات کی قسم جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہترین نماز نہیں پڑھ سکتا. تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا: اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو صحیح وضو کرو. اور وضو کے بارے میں تو احادیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا: من توضأ نحو وضوء ھذا، جس آدمی نے میری وضو کی طرح وضو کر لیا. انشاءاللہ تعالی اس بارے میں میں احادیث آج یا پھر کہیں انشاءاللہ تعالی بھائیوں کے سامنے میں پڑھوں گا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا: ثم استقبل القبلة فکبر، پھر قبلے کے طرف متوجہ ہو اور تکبیر کہیں. فکبر، تکبیر کے لیے یہی الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ اکبر، نہ اللہ الاکبر ثابت ہے، نہ اللہ اجل ثابت ہے، نہ اللہ اعظم ثابت ہے. اللہ کے رسول نے یہ جو فرمایا فکبر، تو پھر ان الفاظ کی روشنی میں صحابہ کرام سے اللہ اکبر ثابت ہے.
اللہ الاکبر، اللہ اجل، اللہ الاعظم، اللہ اعظم، یہ الفاظ یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. جن کتابوں میں یہ الفاظ ہیں وہ کتاب باطل ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، پھر قرآن پڑھیے، جو کچھ آپ کے پاس آسان ہو، جو کچھ تمہیں یاد ہو اور آسان ہو وہ پڑھیے. اور پھر اور احادیث میں سورۃ فاتحہ کی تخصیص ہے، جس طرح حدیث رفاع ابن رافع میں ہے، مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ثم اقرأ بأم القرآن، تکبیر کے بعد، ثنا کے بعد ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ پڑھے. اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا ثم ارفع حتی تعتدل قائما ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم ارفع حتی تستوی وتطمئن جالسا ثم اسجد حتی تطمئن جالسا ثم ارفع حتی تستوی قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پھر اطمینان کے ساتھ قیام، اس طرح نہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین، ایک ہی سانس میں نہ پڑھو. پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ اور اطمینان کے ساتھ. یہ اور دعائیں اللہ کے رسول سے نقل ہے، لیکن یہ انتہا ہے، اس سے جلدی نہ پڑھو. سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ اور اطمینان کے ساتھ. اور پھر قوما کرو اطمینان کے ساتھ، پھر سجدہ اطمینان کے ساتھ، پھر قعدہ اطمینان کے ساتھ. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، جب تم نے یہ کام انجام دیے فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، تیری نماز تمام ہو گئی، تیری نماز مکمل ہو گئی. ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جتنے احادیث ہیں وہ سب تمہیں متوجہ ہیں کہ تیری نماز نماز نہیں ہے، تیری نماز وہ نماز نہیں ہے جو اللہ کو قبول ہو. ڈریے اس بات سے کہیں ایسا نہ ہو قیامت کی دن تمہیں کہا جائے کہ تیری کوئی نماز قبول نہیں ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے نماز پڑھی، جلدی جلدی پڑھی. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کتنے زمانے سے تم یہ نماز پڑھتے ہو اس طرح؟ تو اس نے کہا منذ 40 سنہ، 40 سالوں سے میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا فَإِن مُتَّ، اگر تمہیں موت آ گئی اور تیری نماز یہ تھی تو تم فطرت محمدی سے دور جاہلیت کے موت مر گئے، تم فطرت محمدی سے دور مر گئے، تیری نماز اللہ رب العالمین کو قبول نہیں ہوگی. جس طرح یہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہے، کتنے لوگ ہیں آپ لوگ دیکھتے ہو ان کو مسجدوں میں جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ حدیث ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسوأ الناس، بدترین چور وہ کون سا چور ہے؟ یسرق من صلاته، جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول نماز سے وہ کیسی چوری کرتا ہے؟ اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا یا رسول اللہ کیف یسرق من صلاته؟ قال لا يتم رکوعها ولا سجودها، نہ تو رکوع اطمینان کے ساتھ کرتا ہے اور نہ سجدہ. یہ بدترین چور ہے. اپنی نمازوں پر محنت کرے، نمازوں کو سیکھے کتاب و سنت کی روشنی میں، ورنہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان تمہیں متوجہ ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نمازوں سے غافل ہے. نماز سے غفلت، یہ نماز سے غفلت ہے.
نہ نماز کے احادیث اس کو معلوم ہے، نہ نماز کے لیے اس کو کوئی تلاوت یاد ہے، نہ نماز کے تکبیروں پر اس کا کوئی توجہ ہے۔ 22 مرتبہ ہم عشاء کے نماز میں تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر، رکوع میں آنے کے بعد اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، اللہ اکبر۔ کس کو معلوم ہے کہ میں نے 22 مرتبہ تکبیر پڑھی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ نہیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ فرامین ہے، ان فرامین کی روشنی میں اپنی نماز کو سیکھیے، ورنہ میرے بھائیوں قیامت کی دن نماز منہ پر ماری جائے گی، نماز منہ پر ماری جائے گی۔ اور جب نماز صحیح طریقے سے صحیح ڈنگ سے پڑھو گے تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، من توضع، جس نے بہترین وضو کیا، کیسا وضو؟ نحو وضوئی ھذا، میری وضو کے طرح، اور پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھ لیے۔ کس طرح 2 رکعتیں؟ مقبلا علیہما بقلبہ ووجہ، جس طرح ظاہراً قبلے کی طرف متوجہ ہے، جس طرح ظاہراً قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتا ہے، اس طرح اس کا دل بھی یکسوئی سے اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے 2 رکعتوں پر۔ دیکھیے 2 رکعتوں کی طاقت دیکھیے، جب اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو ظاہراً باطناً قلب و قالب کے ساتھ، تو میرے بھائیوں 2 رکعتوں پہ پھر بندے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں اگر اس طرح نہ ہو تو قیامت کی دن یہ نماز منہ پر ماری جائے گی، جس طرح حدیث تم لوگوں نے سنی ہے، جس طرح یہ حدیث ہے، جس طرح یہ حدیث ہے۔ میرے بھائیوں اس وقت تلاوت مقصود نہیں ہے، توجہ، ہاں تلاوت وہ اس وقت نہیں، صرف تحیت المسجد ہے۔ یہ جو تم تلاوت کرتے ہو تمہارا ذہن یہ ہے کہ جس طرح میں نماز میں پڑھتا ہوں وہ اللہ کو قبول ہے، مجھے ان احادیث کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تلاوت قرآن اور جو آیتیں پڑھی جاتی ہے نماز کی فضیلت کے حوالے سے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں یہ تکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے۔ کتاب و سنت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے، پیاسا بنائیے اپنے آپ کو، ورنہ قیامت کے دن یہ نمازیں منہ پر ماری جائے گی۔ آخر میں آپ بھائیوں کے سامنے میں ایک حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذکر کرنے کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ رب العالمین نے میری نماز کو میری آنکھوں کا ٹنڈک بنایا ہے۔ تو نماز آنکھوں کی ٹنڈک بنے گی کیسے؟ جب اس میں وہ ساری باتیں جو مطلوب ہے وہ ہو، اگر وہ نہ ہو تو میرے بھائیوں قیامت کے دن یہ نماز منہ پر ماری جائے گی۔ بات کو یاد رکھیے، سمجھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، جس میں خشوع ہو، جس میں خضوع ہو، جس میں اللہ رب العالمین کے کبریائی کا استحضار ہو۔ جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔